السلام علیکم ناظرین، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریلوے اسٹیشن پر ہوا نماز کا بہت بڑا کرشمہ، جس کو سن کر یقیناً آپ کا دل اور ایمان تازہ ہو جائے گا۔ آپ سبھی کو بتا دیں کہ ایک اللہ کے ولی اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ ریل کا سفر کر رہے تھے۔ تبھی مغرب کا وقت ہو جاتا ہے اور ایک اسٹیشن پر آ کر ریل جو ہے وہ رکتی ہے۔ ایسے میں اس اسٹیشن کے اوپر جو وہ ریل تھی چند ہی منٹ کے لیے رکنے والی تھی، اور آپ سبھی کو پتا ہوگا کہ نماز جو ہے وہ سکون کے ساتھ پڑھی جاتی ہے، اور اللہ کے جو ولی تھے وہ اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ پلیٹ فارم پر آئے، اور وہاں پر آ کر آپ نے وضو کیا اور فوراً ہی نماز کی ادائیگی میں لگ گئے، اور آپ نے اس چیز کی پرواہ نہیں کی کہ اگر آپ نماز کی ادائیگی کریں گے تو ٹرین بھی چھوٹ سکتی ہے۔ آپ کا یقین اللہ کی ذات پر بہت ہی زیادہ تھا، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر یقین ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ غیب سے ضرور مدد فرماتا ہے۔ ہم آپ کو بتا دینا چاہتے ہیں کہ ادھر اللہ کے جو ولی تھے انہوں نے نماز کی نیت کو باندھا، اور وہیں دوسری طرف ٹرین کو جو وقت تھا وہ پورا ہو گیا۔ ایسے میں ٹرین کا جو ہارن تھا وہ بجنا شروع ہو گیا، اور آپ کو معلوم ہے کہ ٹرین کا جو ہارن ہوتا ہے وہ اسی لیے بجایا جاتا ہے تاکہ اگر کوئی مسافر پلیٹ فارم پر کھڑا ہے تو فوراً ہی وہ ٹرین میں سوار ہو جائے۔ ٹرین جو ہے وہ چلنا شروع ہو چکی ہے۔ ایسے میں اللہ کے جو ولی ہیں بے فکر ہو کر اللہ کی رضا کے لیے نماز کی ادائیگی کر رہے تھے۔ ایسے میں ادھر ریلوے ماسٹر نے جب انجن کو اسٹارٹ کیا چلانے کے لیے تو وہ لاکھ کوشش کرتا رہا، لیکن ٹرین جو تھی وہ 1 انچ بھی آگے نہ بڑھ سکی۔ وہ ٹرین ماسٹر سچ میں بہت زیادہ حیران ہوا۔ وہیں پر ایک انجینئر تھا، اس نے فوراً ہی انجینئر سے کہا کہ تم جلدی چیک کرو۔ اس انجینئر نے پورے طریقے سے پوری ٹرین کو چیک کر لیا، لیکن اسے کہیں پر بھی کوئی گڑبڑی یا کسی طرح کی کوئی خامی نظر نہیں آئی۔ اب جو ریلوے ماسٹر تھا وہ بہت ہی زیادہ حیران اور پریشان ہوا کہ آخر یہ کیا ماجرا ہے، یعنی کسی بھی طرح کی کوئی خرابی نہیں، لیکن ٹرین جو ہے وہ 1 انچ بھی آگے نہیں بڑھ رہی ہے۔ اسی چیز کو سوچتے ہوئے وہ ٹرین سے نیچے پلیٹ فارم پر اتر آیا۔ ایسے میں اس کی نظر جو وہ پلیٹ فارم پر چند لوگوں کے ساتھ ایک نورانی بزرگ کے اوپر پڑی۔ وہ دیکھتے ہی بہت ہی زیادہ حیران اور پریشان ہو گیا کہ آخر یہ کون لوگ ہیں جو کہ یہاں پر اپنی عبادت میں مصروف ہیں۔ ایسے میں اس نے کچھ لوگوں سے سوال کیا کہ کیا یہ کسی ٹرین کے مسافر ہیں؟ پھر اسے کچھ لوگوں نے بتایا کہ ہاں یہ اسی ٹرین کے مسافر ہیں، یہ نماز پڑھنے کے لیے اس ریلوے اسٹیشن پر اترے ہیں، اور یہ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کر رہے ہیں، نماز کی ادائیگی کر رہے ہیں۔ وہ جو اسٹیشن ماسٹر تھا وہ سمجھ چکا تھا کہ آخر ٹرین کیوں نہیں آگے بڑھ رہی ہے۔ پیارے ناظرین، یہ اللہ کے ولی کی کرامات تھی، یا اسے اللہ کی قدرت کا کرشمہ کہیں۔ کئی لوگ یہ بھی سوچتے ہیں کہ کرامات الگ ہوتی ہے، معجزہ الگ ہوتا ہے، یا پھر کرشمہ الگ ہوتا ہے۔ تو میں آپ کو بتا دینا چاہتی ہوں یہ تمام چیزیں جو ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت میں ہی شمار کی جاتی ہیں۔ جی ہاں، نبی جو ہوتے ہیں وہ معجزہ دکھاتے ہیں، لیکن وہ بھی اللہ کی قدرت ہی ہوتی ہے، اور جو ولی ہوتے ہیں وہ کرامات دکھاتے ہیں، اور وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہی ہوتی ہے، لیکن ان کے نام الگ الگ کر دیے گئے ہیں تاکہ واضح ہو سکے کہ جو نبی دکھتے ہیں اسے ہم معجزہ کہیں، اور جو اللہ کے ولی دکھاتے ہیں اسے ہم کرامات کہہ سکیں، دونوں میں یہ فرق آ سکے۔ یہ دونوں جو ہیں ان کے مقام میں کافی زیادہ فرق ہے۔ ریلوے ماسٹر جو تھا وہ اب بے صبر سے انتظار کر رہا تھا کہ کب یہ نماز کی ادائیگی مکمل کریں گے اور کب یہ ٹرین میں سوار ہوں گے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ انہی لوگوں کی وجہ سے ٹرین رکی ہوئی ہو اور اسی لیے ٹرین اسٹارٹ نہیں ہو رہی ہو۔ تھوڑی دیر کے بعد جب اللہ کے ولی نے اور ان کے چند ساتھیوں نے جب نماز کی ادائیگی مکمل کر لی تو ایسے وقت میں اسٹیشن ماسٹر جو تھا وہ آپ کے قریب آیا اور آ کر کہنے لگا، آپ کا انداز اور آپ کی عبادت کو دیکھ کر میں بہت متاثر ہوا ہوں،
اور یقیناً مجھے پورا یقین ہے کہ ہماری ٹرین اسی لیے اسٹارٹ نہیں ہو رہی ہے کیونکہ آپ نماز کی ادائیگی کر رہے ہیں، اسی لیے آپ جلد سے جلد ٹرین میں سوار ہو جائیں۔ مجھے یقین ہے کہ آپ کے قدم رکھتے ہی ٹرین جو ہے وہ چلنا شروع ہو جائے گی، اور یقیناً ایسا ہی ہوا۔ جیسے ہی انہوں نے اپنے قدم مبارک ٹرین میں اوپر رکھے، ایسے میں وہ ٹرین جو تھی وہ چلنا شروع ہو گئی۔ یہ ہے اللہ کے ولی کی کرامات۔ بعض لوگ اس کرامات کو حضور اللہ حضرت کی کرامات بتاتے ہیں، تو کوئی حضور تاج شریعہ کی کرامات بتاتے ہیں۔ بہرحال یہ کرامات کسی کی بھی ہو، لیکن یہاں پر ایک سبق ملتا ہے کہ نماز کسی بھی حالت میں معاف نہیں، چاہے آپ ٹرین میں ہی کیوں نہ ہو۔ جی ہاں، نماز مومن کی معراج ہے، نماز مومن کے لیے راحت ہے، نماز مومن کے لیے سکون ہے۔ نماز جو ہے وہ ہر مسلمان کے اوپر یعنی مومنوں کے اوپر فرض ہے، اس میں کسی بھی طرح کی کوئی کوتاہی نہیں، یعنی آپ چاہے کسی بھی حالت میں ہو، یعنی اگر آپ بیمار پڑ چکے ہیں، اگر آپ کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتے تو اس میں بیٹھ کر نماز پڑھنے کا حکم ہے۔ اگر آپ بیٹھ کر بھی نماز نہیں پڑھ سکتے تو ایسے وقت میں آپ کو لیٹ کر پڑھنے کا حکم ہے۔ اگر آپ کی ایسی حالت بھی جسم کی نہیں ہے تو آپ آنکھوں کے اشارے سے نماز پڑھ سکتے ہیں، یعنی نماز جو ہے وہ کسی بھی صورت میں معاف نہیں۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ سے بات کرنا چاہتے ہو تو ایسے وقت میں نماز کی ادائیگی کریں، اور اگر چاہتے ہیں کہ اللہ سے بات کریں تو ایسے وقت میں قرآن مجید کی تلاوت کریں۔ نماز میں یقیناً بڑی برکت ہے، نماز یقیناً مومن کے لیے ایک بہت بڑا تحفہ ہے۔ جی ہاں، ایک ایسا تحفہ ہے جسے نبیوں کے امام حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کر کے لے کر آئے ہیں، یعنی تمام چیزیں جو ہیں وہ آپ کو دنیا میں ہی دے دی گئی ہیں، لیکن نماز ایک ایسا تحفہ ہے جو اللہ نے اپنے محبوب کو اپنے پاس بلا کر عطا کیا، تو یقیناً یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے ہمارے لیے۔ یقیناً نماز ہمیں 5 وقت کی ادا کرنی ہے، لیکن نماز کے بڑے کرشمے بھی ہیں۔ اگر آپ کو معلوم ہو تو جو نماز پڑھتے ہیں وہ یقیناً ہمیشہ پاکی میں رہتے ہیں، ان کے چہرے پر نور رہتا ہے۔ جو نماز پڑھتے ہیں ان کی جسمانی بیماریاں جو ہیں ان سے کوسوں دور رہتی ہیں، یہاں تک کہ جو نماز پڑھتے ہیں وہ ہر طریقے کی بری بلاؤں سے دور رہتے ہیں، ہر طریقے کی گندی چیزوں سے دور رہتے ہیں۔ یقیناً نماز میں بڑی طاقت ہے۔ جو نماز پڑھتے ہیں ان سے جا کر پوچھے کہ نماز میں کتنا سکون ہے۔ آج دنیا والے در در بھٹک رہے ہیں، انہیں تھوڑا سکون مل جائے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تمہیں سکون چاہیے تو نماز پڑھو، مسجد کی طرف آؤ۔ لیکن آج کل کے مسلمان ان تمام چیزوں سے کوسوں دور ہیں، یہ چیز آپ کو معلوم ہونی چاہیے۔ تو پیارے ناظرین، یہ امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو ایک لائک کر دے، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں آپ کو ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے آپ اپنا اور اپنوں کا ڈھیر سارا خیال رکھیں۔ شکریہ۔